اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی اقدس اللہ رب العزت کے بعد اس کا بڑا مرتبہ ہے مخلوق میں۔ اب اس بات سے اندازہ لگائیے کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہے کہ جمعے کی رات افضل ہے یا لیلۃ القدر کی رات افضل ہے۔ توجہ سے سنیں۔ جو علماء فرماتے ہیں کہ جمعے کی رات افضل ہے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ سب سے بلند ہے اللہ کے بعد۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور مخلوق میں سب سے بلند مرتبہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر سب سے افضل رات ہے وہ یہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے دنیا میں آیا۔ تو جو علماء فرماتے ہیں جمعے کی رات افضل ہے وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا لیکن یہ قرآن تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہوا، اور وہ ذات اقدس جمعے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت آمنہ کے پیٹ مبارک میں جو ہے وہ حضرت عبداللہ کی پیٹ سے حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہے۔ بہرحال یہ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ بڑی مرتبے والا مہینہ، اور آپ کو ایک بات بتاؤں یہ اتفاقاً نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول میں، اور نہ یہ اتفاقاً ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول میں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات دن اس گھڑی کو اس مہینے کو اللہ رب العزت نے انتخاب کیا ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان المبارک اور پھر شعبان اس طرح ربیع الاول یہ مبارک مہینے تو برکت والے مہینے۔ تو اب اس برکت والے مہینے میں کون سا وظیفہ زیادہ بہتر ہے؟ اگر آپ اسے کریں تو اللہ رب العزت آپ کی ساری حاجتیں پوری فرما دے۔ اب یہ آپ کو کون بتائے گا؟ علماء بتائیں گے۔ اب اگر میڈیکل سٹور میں آپ جائیں گے تو ڈاکٹر کی لکھی ہوئی تجویز کردہ دوا آپ لیں گے وہاں سے، تو علماء آپ کو بتائیں گے اس طرح۔ علماء دین کے ڈاکٹر ہیں کہ کون سا وظیفہ کون سے مہینے میں اور کون سے ہفتے میں کون سے دن میں اچھا کام کرتا ہے۔ تو ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اور یہ اتنی برکت والا وظیفہ ہے، یہ اتنی برکت والا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی اسے کرے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی حاجتیں جلد سے جلد پوری فرما دیں گے۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ بہت جلدی میری حاجتیں پوری ہوں تو یہ وظیفہ کرے، دعا کرے، اس کے بعد مختصر سا صدقہ کر دے اپنی توفیق کے مطابق، اللہ رب العزت اس کی ساری پریشانیاں دور فرما دے۔ تو وظیفہ کون سا ہے؟ یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم۔ آپ نے اس کو کسی بھی نماز کے بعد لیکن ایک جگہ بیٹھ کے پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ صرف ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ، اول و آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ رب العزت آپ کی حاجت غیب سے پوری فرمائیں گے اس ربیع الاول کی مہینے کی برکت سے۔ کسی کو یقین نہیں، آزمائیں اس کو۔ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی کوئی کسی کو کوئی کام بتاتا ہے وہ سامنے سے کہتا ہے بھئی میرے پاس کوئی اعلیٰ دین کا چراغ تو نہیں ہے کہ آپ کا کام جلدی سے کروں۔ تو یہ وظائف جو ہیں یہ اعلیٰ دین کے چراغ سے بھی تیز کام کرتے ہیں۔ اعلیٰ دین کا چراغ کیا چیز ہے؟ ان وظائف کے آگے جو کام نہ ہوتا ہو، جو مریض ٹھیک نہ ہوتا، وہ وظائف سے اللہ رب العزت اسے ٹھیک فرماتے ہیں۔